السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، صدقہ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ صدقہ کرنے سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، بیمار کو شفا ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، چاہے جانی ہو یا مالی مصیبت، پہلے صدقہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی بیماری لاحق ہے، پہلے صدقہ کریں، پھر ڈاکٹر کا چکر لگائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری مصیبت و پریشانی بہت جلد دور ہو جائیں گی۔ سامعین کرام، اسی پر ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا سنانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیسے دن گزر رہے ہیں؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتاؤں، بہت ہی مفلسی اور غربت کے دن ہیں۔ بچپن ہی میں والدین فوت ہو گئے اور زندگی میں تنگیاں ہی دیکھی، کوئی آسودگی نہیں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ جس صحابی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کی زندگی کل ظہر تک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، اے میرے صحابی، تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ بتاؤ تاکہ میں تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا اور میری خواہش ہے کہ میں زندگی میں میٹھا کھاؤں، اور دوسری خواہش ہے کہ میری زندگی میں نیک بیوی مل جائے تاکہ اس کے ساتھ آسودگی سے زندگی گزر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس شخص سے پوچھا، کیا تمہارے نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میرے چچا کی بیٹی ہے جو خوبصورت بھی ہے اور نیک بھی ہے، لیکن میری غربت کی وجہ سے وہ مجھے نہیں پوچھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چچا کو بلایا اور فرمایا کہ تم اپنے بیٹی کا رشتہ اس صحابی کو دے دو جو تمہارا بھتیجا ہے، اور فرمایا کہ میں نے اس کا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہہ کر اس صحابی کو شادی کا انتظام کروایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے لیے میٹھا پکوائیں تاکہ اس صحابی کے میٹھے کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ یوں اس صحابی کی شادی ہو گئی۔ اس صحابی نے اپنا مکان بھی پیش کیا۔ وہ صحابی اپنی دلہن کے ساتھ اس گھر میں چلے گئے، ان کو ضروری سامان دے دیا گیا اور میٹھا بھی ان کے لیے پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، ظہر سے عصر تک اس گھر کے ارد گرد رہے اور جیسے ہی رونے کی آواز سنائی دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے۔ وہ صحابی وہاں موجود رہے لیکن کوئی رونے کی آواز نہیں آئی، بلکہ خوشی اور ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ عصر کے وقت اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ، جبرائیل علیہ السلام نے تو مجھے اطلاع دی تھی کہ صحابی کی زندگی
ظہر تک ہے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے حبیب، تقدیر میں یہی تھا کہ اس کی زندگی ظہر کے وقت تک تھی، لیکن جب آپ نے اس کی شادی کی اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے میٹھا بھی بھیجا تو رات کو یہ صحابی کھانا کھانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، ابھی کھانا کھا بھی نہیں پایا تھا کہ دروازے پر فقیر نے آواز لگائی کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو اس صحابی نے بیوی سے اجازت لے کر سارا کھانا اس فقیر کو دے دیا، اور وہ میٹھا جس کی وہ خواہش رکھتا تھا وہ بھی اس نے اس فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر کو اس نے کھانا دیا تو فقیر نے دعا دی کہ اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے اور تمہیں زندگی میں خوشیاں عطا کرے۔ تو میری عزت کی قسم، مجھے اس نوجوان صحابی کی ادا پسند آئی اور میں فقیر کی دعا کو ٹال نہ سکا، یوں اس کی زندگی میں نے بڑھا دیا۔ تقدیر کا لکھا یہی تھا کہ اس کو ظہر کے وقت مر جانا تھا، لیکن صدقہ نے اس کی جان بچا لی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رہے کہ صدقہ میں اور دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ یہ دعا ہی ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور صدقہ میں بھی یہ طاقت ہے کہ آفات اور آنے والی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو عمل ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے صدقہ کرنا ہے، اپنی پریشانیوں کو صدقے سے دور کرنا ہے، اور صدقہ بھی ایسا ہو جو کہ ضرورت مندوں کے ضرورت کو پورا کرے، ورنہ آج کل جو رواجی صدقہ دیتے ہیں، روپیہ 2 روپیہ پکڑا دیتے ہیں، 5-10 روپے دے کر ٹال دیا کرتے ہیں، ایسا صدقہ نہ ہو، بلکہ ہم ضرورت مندوں کو ہم تلاش کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اور کوئی مقصد بیچ میں نہ ہو۔ جب اس طرح کا صدقہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں اور آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون ہے جو نادار ہے، جو مفلس ہے، اس کی مدد کرے، اور اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو ہم خالی نہ لوٹائیں بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی پریشانیاں اور بیماریاں کیسے ختم ہوتی ہیں، اور آپ کی آفات و بلیات سے کیسے حفاظت ہوتی ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، جب آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو تو صدقہ کر دیا کرے، اللہ کے فضل سے پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہاں آپ کو صدقہ کے چند فضائل بتاتا ہوں، ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ یاد رہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے۔ رواہ بہقی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور اسی حوالے سے مرزد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایہ ہوگا۔ یاد رہے کہ معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ایک کھجور بھی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں دے دی جائے تو اس کا اجر
پہاڑ جتنا ہوگا۔ اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ کے راہ میں دی ہوئی ایک کھجور بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دوستو، صدقہ دینے کا فائدہ ایسا ہے جو دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ خود ہی سوچ لیجئے کہ پانی کس تیزی سے آگ کو بجھانے کا کام کرتا ہے، اور صدقہ کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ گناہوں کی آگ کو ایسے ہی بجھاتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ دوستو، ایک بات یاد رہے کہ متعدد آیات اور روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، عاجزی اختیار کرنے پر اللہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔